अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, आज से कुछ 4-5 दिन पहले जो है ना काने की जो पुलिस है इनका एक जो है मुकाबला हुआ है, और उस मुकाबले में जो पुलिस के एक बड़े जांबाज किस्म के जो पुलिस ऑफिसर हैं, नबी बख्श भट्ट उनका नाम है, उनको भी फायर लगा है। और वो सुना है कि गोली जो है ना उनकी जिस्म में से क्रॉस करके बाजू में से, तो जो वो अल्लाह ताला ने उनको शिफा दे दी है। तो ये जो पुलिस मुकाबला नाज़रीन हुआ है ना, मैंने आपको लास्ट जो पुलिस मुकाबला हुआ था लाहौर में मिठा गाड़ी वगैरह का, मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई पुलिस मुकाबला होगा ना तो मैं उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लेके ना उसके जैली या उसके मसनूई या प्लांटेड पुलिस मुकाबला या कुछ भी आप कह लें, या वो हक़ाइक़ के मुताबिक क्या सूरत हाल है, ये आपसे मैं शेयर किया करूँगा। मैंने इस प्रोग्राम के बारे में जो है ना मैंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है, बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ ऐसी बातें जो कोई भी हिम्मत नहीं करेगा करने की, मैं वो बातें भी आपसे शेयर करूँगा। हम लोग ना ये कह देते हैं कि पुलिस का जब तक पुलिस वाला ज़ख्मी ना हो तो हम लोगों के ज़हन में कॉन्सेप्ट बैठ चुका हुआ है कि ये पुलिस मुकाबला असली हो ही नहीं सकता। ठीक है नाज़रीन, उसकी वजह क्या है कि पुलिस का जो है ना चंद जो महकमे के अंदर ऐसे कोई पुलिस अफसर हैं, उनका मोराल जो है ना उन्होंने इसके ऊपर सवालिया निशान लगा दिया कि लोग पुलिस की कारकर्दगी से मुतमिन होने की कोशिश ही नहीं करते। यानी कि कोशिश करना या ना करने की अलग बात है, सोच भी उनके दिमाग में नहीं आती। एक पॉजिटिव जो है ना जहन उनका बनता ही नहीं है। उनकी जहन में ये सोच बैठ गई कि पुलिस जो है ना, ये जब तक ये पुलिस वाले एक दो ना कांस्टेबल खुदा ना से शहीद ना हो, ये पुलिस मुकाबला जो है ना जैली होता है। एक चीज़ मैं आप सब नाज़रीन से पूछना चाहता हूँ, मुझे आप ये बताएं आज तक कितने पुलिस मुकाबले में? अगर आप इन पुलिस मुकाबलों का अगर आप देखें ना तो इनमें तकरीबन जो है ना एक ही तरह की स्टीरियो स्टेटमेंट होती है। उसमें सिर्फ किरदार का या मकतूल का नाम उठा के ना वो दूसरा डाल दें, तो ये इसी तरह होता है कि वायरलेस चली छुड़ाने के लिए उसके साथी आ गए, या जो है इसको निशानदेही के लिए वकूए के लिए लेके जा रहे थी पुलिस की रेडिंग पार्टी, तो हमलावरों ने अटैक किया, तो इसमें इस तरह हो गया। लेकिन नाज़रीन आप ये देखें कि ये पुलिस मुकाबले जितने भी हुए हैं, अगर मैं एक तरफ से ये कह रहा हूँ कि ये पुलिस मुकाबले जो है ना इनमें एक ही तरह की स्टीरियो स्टेटमेंट होती है, किरदार का नाम चेंज किया जाता है, तो दूसरी तरफ आप मुझे ये बताएं अगर यही सारे लोग अगर आज जिंदा होते तो आप मुझे ये बताएं लाहौर का नक्शा क्या होना था? ये चीज़ तो है ना, एक महकमा है ना डिपार्टमेंट, वो पुलिस का है, ये कोई वासा गई या कोई कारपोरेशन के कोई एहलकार नहीं है। इनका जो है ये ऑपरेशनल फोर्स है, लॉ एंड ऑर्डर हर तरह की सिचुएशन के उससे निपटने के लिए जो है ना पुलिस एट ए टाइम जो है ना एक्शन के लिए तैयार रहती है। एक तो आप ज़हन में ये बात भी डालेंगे, अगर 19वें ग्रेड का कोई इंस्पेक्टर या ऐसा जो 20वें ग्रेड का कोई अफसर होगा तो उसको आप वासा के 20वें ग्रेड के अफसर के साथ नहीं मिला सकते। इसकी कारकर्दगी और इसका जो डिलीवर जो हमें कर रहा है, जो पब्लिकली हमें जो दे रहा है, सबसे ज़्यादा जो है ना हमारा जो है ना ये फास्ट मसला है जिसको ये पुलिस और ये सारे अदारे देखते हैं। अब उसमें जैली किस तरह से हो गया मुझे ये बताएं। अगर एक बंदा मावरा अदालत पुलिस उसे मार देती है, चलिए पहले मैं स्टार्ट यहाँ से कर लेता हूँ, पुलिस अगर उसे मार देती है तो मुझे आप ये बताएं कि वो अगर बंदा बाहर आ जाए या वो बंदा जेल चले जाए, उसके खिलाफ कोई गवाही देगा? मुझे आप बताएं। जब उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा, वो एक और ताकतवर दरख्त बन के बाहर निकल आएगा। फिर क्या होगा? वो अदारों का जो है ना उनका नक्श अमन उनके लिए बन जाएगा, वो अपनी कारकर्दगी मनफी लोगों को दिखाएगा और लोगों में अमन उनका ख़राब कर देगा। ये सारी चीज़ें तयशुदा हैं। अब मैंने इस मुकाबले का जो है ना जायज़ा लिया, और चूँकि ये नबी बख्श भट्ट जो है ना बड़े मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं, मेरे पास लिटन रोड पे एक टाइम पे ये SHO रह के गए हैं, और यकीन करें मैं ये हशर लिल्लाह आप लोगों को ये बात बताऊंगा, और कमेंट बॉक्स में वो मेरी वो ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो कोई भी नीचे आकर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। किसी भी तरह का आप मुझे मेरी राय से मुझे अगर आप शेयर करेंगे, कोई सवाल करेंगे, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। नबी बख्श भट्ट जो है ना ये एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं कि मैंने बड़े ज़राए से ये चीज़ कन्फर्म की है कि इन्होंने कई ऑपरेशनों के लिए, कई इश्तिहारियों को पकड़ने के लिए जो है ना इन्होंने अपनी फैमिली तक को जो है ना, यानी कि इस नेक काम के लिए जो है ना एक रायकी के तौर पर तो जो है इन्होंने इस्तेमाल किया है। मुझे आप ये बताएं कि अगर इनकी फैमिली के साथ कोई मिसहैप हो जाए तो क्या महकमे ने आज तक दिया क्या है किसी को? मुझे आप ये बताएं। यही चीज़ें हैं ना जिसकी वजह से हमारा नौजवान जो है ना वो रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा, क्योंकि अब अफसर उस तरह के नहीं जो पीछे आशीर्वाद रखे पूरा। मैं इन चीज़ों को जो सराहता हूँ, मैं कतई तौर पर इन चीज़ों को कंडेप्ट नहीं करूँगा। ठीक है, लोगों की एक राय है यार, वो भी तो मैंने शेयर करनी है ना। लेकिन बीइंग ए पुलिस ऑफिसर नबी बख्श भट्ट जो है ना, इनके ऊपर कोई भी ऐसा सवालिया निशान नहीं है कि इन्होंने कोई भी किसी किस्म का फेक इनकाउंटर एक भी किया हो। ये मेरे ज़ाती मैं जानने में ये सारी बातें हैं, मैंने हर बंदे से ये बातें कंफर्म की और ज़ाती तौर पे मैं उनको जानता हूँ। खैर नाज़रीन, जब मेरे इस इलाके में है ना तो मैं उस बंदे को देखा, बंदा करप्ट नहीं था,
اور آج تک میں نے ان کے اوپر یہ نہیں چیز دیکھی کہ بھئی یہ کہیں سے انہوں نے کوئی متحرک کرائم یا کسی چیز کو سپورٹ کیا ہو. میری شکایتیں اس طرح کی ہوتی تھیں کہ دوستوں نے آ جانا, تاش کھیل لیں انہوں نے, ڈیروں پہ جس طرح سے ہوتا ہے, تو ان کو کسی نے کہا کہ میرا ادھر جوا ہو رہا ہے. تو میں یقین کریں, یہ میں نے وہ پولیس آفیسر دیکھے ہیں کہ یہ جو کبھی کسی یعنی کہ صورت میں بھی نا, میں نہیں یہ بات مانوں گا کہ مجھے کوئی بندہ کہے کہ انہوں نے کسی کے گھر میں ریڈ کر کے ماؤں بہنوں کے ساتھ بدتمیزی کر دی. نبی بخش بٹ صاحب نے ریڈ کیا, انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ یہاں پہ کوئی ایسا کوئی گیمبلنگ وغیرہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا سر اگر آپ جنٹل مین ہیں میری بات پہ یقین کر لیں, میری آپ کو جو ہے نا شکایت نہیں ملے گی کسی بھی قسم کی. تو یہ افسر جو تھے نا, میں ان سے ذاتی طور پہ ان کو جانتا تھا. جتنے دن یہ لگے رہتے تو میں کوشش یہ کرتا تھا کہ میں 7-8 بجے بعد اپنا ڈیرا ہی آف کر دوں, نہ کوئی بیٹھے گا تو نہ کوئی میری باہر شہرت کو جو ہے کوئی نقصان پہنچائے گا. تو خیر میں نبی بخش بٹ صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, یہ کرپٹ نہیں ہے. اچھا ناظرین, وہ جو ہے نا یہ دونوں باپ بیٹا جو تھے نا یہ اوڑ تھے. ان کے بارے میں سننے میں آیا کہ پورش علاقوں میں نا یہ جتنا بھی شمالی چھونی, یہ کانے والی سائڈ, یہ جوہر ٹاؤن, یہ اقبال ٹاؤن, ان تمام علاقوں کے اندر انہوں نے کروڑوں روپے کی جو ہے نا انہوں نے ڈکیتیاں کی ہوئی تھیں. اور یہ جو اوڑ قوم ہے نا, ان کے بارے میں ایک چیز جو ہے نا, جس طرح سیال کوٹی وہ کہتا ہے فلانی بوٹی, اور یہ گجراتی یہ ہیں فلاں, اس طرح شہروں کے ساتھ جو ضلعوں کے صوبوں کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کی روایات بنی ہیں. یہ جو ہے نا اوڑ, ان کے ساتھ ایک روایت بنی ہے کہ یہ پانی کا گلاس پینے کے بعد نہ پولیس افسر کو کہتے ہیں کہ پانی تم نے پلایا نا, پہلے یہ منوا لو, تفتیش بعد میں کرنا. اب اتنی اچٹ ذہنیت رکھنے والی قوم, یعنی پٹھانوں کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہتے ہیں موٹے مزاج والے, یعنی فیصلے جذباتی کر جاتے ہیں. میں برا نہیں کہہ رہا ان پٹھانوں کو, لیکن یہ ایک بات جو روایت ہے اس سے تو نہیں آپ مکر سکتے. اس طرح جو اوڑ تھے نا یہ بڑے یعنی پروفیشنل تھے. اور یہاں تک سننے میں آیا کہ یہ جو اس کا بیٹا جو مرا ساتھ عامر اوڑ, یہ لڑکا پہلے غلط نام اور غلط ولدیت لکھوا کے یہ جیل کے اندر گیا, اور پھر اسی طرح روبکار بنوا کے جیلی طریقے سے یہ رہا ہو گیا. کتنے کچھ سورسفل اور یہ کتنے یعنی کہ ٹیکنیکل یہ سارے معاملات کو سمجھنے والا گینگ ہوگا. تو اچھا ناظرین, یہ پکڑے گئے پولیس نے دوران تفتیش, ان کو انٹیروگیٹ کیا. اور ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے پولیس آفیسر جو اتنی بڑی ڈکیتیوں میں نہیں اسے کھلے عام چھوڑ سکتے. اس سارے آپریشن کو جو تھے, ساری تفتیش کو جو تھے نا SPCI, وہ جو عاصم افتخار کمبو ہیں وہ, اور کیسر مشتاق گجر جو ماڈل ٹاؤن میں DSP کے عہدے پہ براجمان ہیں, یہ دونوں واچ کر رہے تھے. اس کے بعد ناظرین یہ پتہ لگتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ ڈکیتوں کی جو ہے یکمشتوں کو لسٹ نہیں آ جاتی کہ انہوں نے فلاں فلاں جگہ پہ کام کیے ہوئے ہیں. ان کو جوڈیشل کیا جاتا ہے, جیل میں بند کیا جاتا ہے, اور پھر پولیس کے پاس ایک انفارمیشن آتی ہے کہ فلاں جگہ پہ جو ہے نا ایک نامعلوم مرڈر یا ڈکیتی جو ہے نا وہ فلاں حلیے کے لوگوں نے جو ہے نا کی ہوئی ہے. پولیس اس شبے پہ ان کی طلبی لگاتی ہے, ان کو جیل سے نکلواتی ہے, اور ان کو جب جائے وقوع پہ نشاندہی کے لیے لے کے جاتے ہیں کہ ان کو لے کے جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ انٹر کس گیٹ سے ہوئے تھے, پسٹل کیسے نکالا. تو FIR کا اندراج دیکھ کے نا تو ان کی جو موقع پہ موجودگی ہے, حالات و واقعات کو جانتے ہوئے اس کی تفتیش کی جائے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پولیس ملزمان کو وقوع پہ لے کے جاتی ہے. اکثر ہوتا ہے نا کہ وقوع پہ لے کے گئے تو وہ جو ہے حملہ آوروں نے وہ اٹیک کر دیا, تو یہ وقوع کے اوپر لے کے جانا نا, جائے وقوع پلیس آف اکرنس پہ لے کے جانا, یہ اس لکھی ہوئی FIR کی تصدیق ہوتی ہے. جب اس پروسیس سے گزارنے کے لیے پولیس لے کے جا رہی تھی تو یہ اوڑ قوم جو ہے نا یہ بڑی تیز ہے. انہوں نے, ان کے بندوں نے گرائکی کی ہوئی تھی, اور سننے میں آیا کہ جب یہ وہاں پہ گئے ہیں تو کسی جگہ پہ نشاندہی کرنے کے لیے دروازہ کو کھٹکھٹایا, اندر سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا. نبی بخش بٹ صاحب کو فائر لگ گیا, لیکن ان کے جو جوان تھے نا, یہ لڑکے دونوں طلبی پہ آئے ہوئے تھے, ان کو کڑیاں لگی تھیں, اور ان کے ساتھیوں نے پولیس پہ کوئی گن وغیرہ نکالی ہے. وہ سنا کہ آمنے سامنے کو اس طرح کا سین ہوا ہے, تو پولیس والوں نے جو کڑیاں ان کی بیلٹوں کے اندر تھی وہ انہوں نے نہیں چھوڑی, اور وہ ان ساتھیوں کی فائرنگ سے یا پولیس کی فائرنگ سے وہ جو بھی وہاں پہ ہوا ہے وہ اس طرح سے وہ جو ہے نا وقوع کی FIR درج ہو گئی. اب اس میں یہ جھوٹا یا سچا ہے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک بندہ پانی پی کے یہ کہتا ہے کہ جی مجھ سے منوا لو, تو مجھے آپ یہ بتائیں پھر ایسے بندے کا حل کیا ہے. چلے اگر آپ جیلی کہتے ہیں نا, تو میں آپ کی اس بات کی جو ہے نا میں ڈیٹیل یہ بتاؤں گا کہ اس کی وجہ پھر یہی ہے نا کہ وہ پولیس اور اداروں کے آگے ویر گیا, تو کیا اس کا جو انجام پھر موت نہیں بنتا؟ تو پولیس مقابلہ پھر جیلی کیسے ہے؟ دوسری بات یہ ہوتی ہے, نبی بخش بٹ جو ہے 1990 میں بھرتی ہوئے تھے, اور یہ 4 سال اسپیشل برانچ میں رہے ہیں. اس کے بعد جب یہ نشتر کلونی آگے 4 سال کے بعد ان کو SHO لگایا نا, تو نشتر کلونی کے علاقے میں جو ہے نا ایک بینک ڈکیتی ہوئی تھی. تو ناظرین آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ ڈکیتی ہوئی ہے نا, اس وقت لاہور کے اندر IG جو تھے نا جہاں زیب برقی تھے, یہاں پہ شوکت جاوید جو تھے وہ DIG لگے ہوئے تھے, اور نیچے احمد رضا طاہر جو تھے SSP آپریشن تھے. 4 تھانوں کی پولیس نا, کانا کی, اس کے علاوہ نشتر کالونی کی, اس کے علاوہ جو تھی 2 اور تھانوں کی جو نا پولیس, ان کے 4 SHO, اعظم خان صاحب, منصب شاہ صاحب, اشرف ٹیڈی صاحب, اور ایک اور SHO تھے, وہ 4 SHO جو ہے نا یہ ایٹ دی اسپاٹ کالیں چل رہی تھیں, بینک کی واردات ہو رہی تھی, ڈکیت یا جو جنہوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا حملے کو وہ بینک کے اندر موجود تھے, اور جتنی بھی گاڑیاں اس وقت روڈ کے اوپر اس بینک کے نزدیک تھیں وہ ساری وہاں پر پہنچ جاتی ہیں.
اب اس آپریشن کی ڈائریکٹ جو ہے ایس ایس پی جو تھے احمد رضا طاہر جو ہے نا وہ ڈائریکٹ اس سارے آپریشن کو دیکھ رہے تھے. بدریہ وائرلیس ان کا تمام ٹیموں کے ساتھ رابطہ تھا. آپ دیکھیں گے ناظرین اتنے اتنے تکڑے جو ہے نا 4 SHO جو پہنچے ہیں وہاں پہ, اور ان کے ساتھ پولیس فورس بھی ہے, اور اتنے اتنے بڑے افسر جو ہیں منجھے ہوئے افسر, یعنی کہ وہ بڑے تباہ کرن کے وہ ٹائپ کے وہ افسر تھے. تو ان کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا وہاں پہ واردات ہو رہی ہے. تو ناظرین آپ یقین کریں گے یہ 4 SHO تھے نا, انہوں نے اپنا الگ سے زور لگایا. تو نبی بخش بٹ جو تھے نا یہ بھی موقع پر پہنچ گئے تھے. اور اس پولیس مقابلے کے بارے میں مجھے کنفرم ہے یہ بات کہ جو پولیس کا آخری جوان جو ان کے اوپر چڑھ گیا, ڈکیت ظاہرہ واردات کر کے نکلے ہوئے تھے, روڈ کے اوپر تھے اور انسانی جانوں کا ضیاع بھی دیکھنا پڑنا تھا. تو نبی بخش بٹ کی جو ہے نا اس کی ایفیشنسی کی وجہ سے اور اس کی جو ہے نا دماغی جو ہے نا اس نے اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ سوچا کہ کیسے یہ کم سے کم نقصان ہوگا. تو نبی بخش بٹ نے جو ہے نا ان کو مار دیا تھا. 3 ڈاکو مارے گئے تھے اور ان کے پاس سے 45 لاکھ روپے موقع پہ نکلا تھا. یہ ڈکیتی کی واردات 1 گھنٹے کے بعد اپنے پایا تکمیل پہ پہنچ گئی تھی. تینوں ڈاکو جہنم واصل ہو گئے. آپ دیکھیں کہ نبی بخش بٹ جو تھے نا میرے علاقے میں بھی رہ گئے ہیں, کرپٹ نہیں ہے وہ, میں تو گارنٹی دیتا ہوں آپ کو اس بات کی. یار دیکھو ہم لوگ نا سوشل میڈیا پہ کیا کرتے ہیں, اپنا منجن بیچنے کے لیے لوگوں کے کیچڑ ان کی عزتوں پہ اچھال دیتے ہیں, ٹیں ٹوں ٹاں کر دیتے ہیں. تو کو بنتا ان باتوں کو مجھے آپ بتاؤ یار. کم از کم اگر کوئی پولیس آفیسر نبی بخش بٹ صاحب اگر خدا نہ خاصہ شہید ہو جاتے تو کیا وہ بندہ کیا لے گا دنیا سے, مجھے یہ بتاؤ. نبی بخش بٹ صاحب کے اوپر کوئی بندہ مجھے ثابت کرے کہ انہوں نے کوئی پلازے انہوں نے کوئی فیکٹری ہیں, انہوں نے کوئی ایسی چیز بنا لی ہو تو مجھے بتائیے گا, میں ان کا بھی ذکر کر دوں گا. یہ وہ پولیس آفیسر ہیں جنہوں نے کرائم کے ساتھ جو ہے نا اس کے ساتھ ہمیشہ جنگ رکھی ہے, کرائم فائٹر کہلائے جائیں گے. اور پچھلے دن ان کو سنا کوئی بیماری میں ان کا ہارٹ وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہوا تھا. میں دعا کروں گا کہ یار اللہ تعالیٰ جو ایسے پولیس آفیسر ہیں نا ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, اور ان کا درجات جب بھی یہ محکمے میں رہ کے ان کو شہادت کا رتبہ ملے تو اللہ تعالیٰ ان کا درجات بلند کرے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان پولیس والوں کو جو ہے نا ان ایسے پولیس آفیسرز کو, سب کو نہیں, کالی بھیڑوں کو کالی بھیڑیں کہو, لیکن جو اس طرح کے پولیس آفیسرز ہیں نا ان کے اقدامات کو سراہیں, ان کو سوشل میڈیا پہ وائرل کریں. آپ ان کے بارے میں آپ یہ اپنی منفی سوچ ختم کر دو نا. آپ یہ دیکھو یار ان کو فائر لگ گیا ہے, آپ لوگ اب یہ کہو کہ فائر انہوں نے خود مار لیا ہے, اور یار چلو بھائی انہوں نے مار لیا میں نہیں بحث کرتا ہوں. ایسے پولیس آفیسرز کو سراہیں, ان کو جو ہے نا ان کو سلیوٹ پیش کریں. کمنٹ باکس میں آگے اپنے خیالات کا اظہار کریں. مجھے پولیس آفیسر دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار اس بندے سے ہم یہ توقع نہیں جس طرح کی رپورٹنگ کرتا ہے. اور میں بھائی رپورٹنگ نہیں کر رہا ہوں, رپورٹنگ کر رہا ہوں تو میں رپورٹنگ آپ کو نظر آئے, میں ریئلٹی گراؤنڈس پہ بات کرتا ہوں. سارے زمانے سے میں نے اڈا لگا لیا ہوا ہے. اتنے مجھے عجیب و غریب لوگوں کی جاتی ہیں, کالیں آتی ہیں کہ تمہیں ایسے کر دیں گے, تمہیں ویسے کر دیں گے. تو میں کہتا ہوں بیٹا تم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے. دیکھیں نا خدا نے کیسی پرسنالٹی کو آپ کے سامنے بٹھایا ہوا ہے کہ جس کو خدا کے علاوہ ڈر ہی کسی کا نہیں. تو میرے پروگرام جو ہے نا بولڈنگ ہوتے ہیں. میں عاصم افتخار کمبوز صاحب جو ہے نا ان کی ساری ٹیم کو, میں کیسر مشتاق گجر صاحب کو, میں نبی بخش بٹ صاحب کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں. میں قطعی طور پہ 2 نمبر آدمی نہیں ہوں, یا میرے کوئی ایسے کوئی انلیگل بینیفٹس نہیں ہے کہ میں نے پولیس سے کوئی رہنمائی لینی ہے یا پولیس کی مجھے کوئی امداد چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر میرے کبھی کسی پروگرام میں آپ چیز نوٹ کرو گے کہ میں کسی کو اچھال رہا ہوں یا کسی کو پروموٹ کر رہا ہوں یا 2 نمبر صحافت کر رہا ہوں تو میرے پروگرام کو انسبسکرائب کر دیجیے گا. میرا پروگرام دیکھیں اگر آپ کو پسند ہے نبی بخش بٹ صاحب کے بارے میں اگر آپ کسی بھی قسم کی رائے مجھ سے شیئر کرنی چاہیں میں کمنٹ باکس میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا. اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.